اللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مومنین کرام، آج سے 3 شعبان تک یہ عمل ضرور کریں۔ شعبان میں کم از کم یہ 2 عمل ضرور کریں۔ خالق کائنات یقین جانو آپ کی زندگی کو بدل دے گا۔ ایک تو ماہ شعبان میں آج سے لے کر 3 تک اور مکمل مہینہ کم از کم زیادہ سے زیادہ معصومین فرماتے ہیں کہ بندے کو استغفار کرنا چاہیے۔ استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ یہ پڑھنا چاہیے۔ اور جو ہے نا بندے مومن کو چاہیے کہ وہ پڑھے الغوث الغوث الغوث، اس وظیفے کو بھی زیادہ سے زیادہ پڑھنا چاہیے۔ اور دوستان گرامی، اگر یہ بھی نہیں پڑھ سکتے کم از کم الف 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 یہ بندہ پڑھ لے تو بارگاہ کی خدا کی بارگاہ میں جو بھی دعا مانگے ماہ شعبان میں خدا اس سے راضی بھی ہوگا، خدا اس کی دعا قبول بھی کرے گا۔ کیونکہ یہ الف الف اگر عربی نہیں آتی تو خدا سے ہر ٹائم، ہر اٹھتے بیٹھتے ہر ٹائم جو ہے نا یہ پڑھ سکتا ہے کہ خدایا مجھے معاف کر دے، خدایا مجھے معاف کر دے، تو بخشنے والا ہے، مجھے معاف کر دے۔ یعنی انسان کو چاہیے ماہ شعبان میں زیادہ سے زیادہ خدا کے نزدیک ہو اور خدا کی بارگاہ میں استغفار زیادہ سے زیادہ کرے۔ اس کے بعد دیکھو امیر المومنین علی ابن ابی طالب جو تمام کائنات کے امام ہیں، جو محمد مصطفیٰ کے بعد انبیاء سے بھی افضل ہیں، جس کی محبت دل میں رکھنا واجب ہے، اور جو اس علی کا انکار کرے گا وہ کفر و نفاق کرے گا۔ تو وہ فرماتے ہیں دعائے کمیل میں، یا رب جلیل انا عبدک الذلیل الحقیر المسکین المستقین۔ یعنی بار بار علی جیسا امام یہ جملہ کہتا ہے، یا رب جلیل انا عبدک الذلیل حقیر المسکین المستقین۔ یعنی میں یہ جملہ کہوں، امام حسین علیہ السلام کی جو روز عرفہ کے دن پڑھی جاتی ہے دعائے عرفہ، اس میں بھی امام حسین علیہ السلام کا یہ جملہ اس میں بھی موجود ہے۔ یعنی استغفار زیادہ سے زیادہ بندے مومن کو ماہ شعبان میں کرنا چاہیے۔ دن میں کم از کم 110 مرتبہ یہ پڑھے، اٹھتے ہوئے، بیٹھتے ہوئے، گاڑی پہ سوار ہے تو گاڑی میں، آپ کا کوئی ٹائم نہیں لگتا کوئی، اگر وضو ہے تو ٹھیک ہے، وضو نہیں ہے تب بھی آپ یہ استغفار پڑھ سکتے ہیں۔ استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ الف الف یہ چیزیں آپ جو ہے نا پڑھ سکتے ہیں، اور مشکل بھی نہیں ہے، آسان ہے۔ جب یہ پڑھ لیں تو خدا سے دعا کریں، خدایا اس استغفار کا ثواب جو میں نے کیا ہے میرے بھی گناہ معاف کر دے اور میرے والدین کے گناہ بھی معاف کر دے۔ یقین جانو خدا کی ذات بڑی غفور و رحیم ہے۔ اور آپ دوسرے دوستوں کے بارے میں کہہ سکتے ہیں، خدایا میرے دوستوں کے بھی گناہ معاف کر دے، خدایا علی کے ماننے والوں کے گناہ معاف کر دے۔ خدا کی ذات غفور و رحیم ہے، بخش دے گی۔ یہ اٹھتے بیٹھتے ہوئے یہ عمل کریں۔ ایک تو استغفار ماہ شعبان میں، دوسرا دوستان گرامی محمد و آل محمد کی ذات کے اوپر درود پڑھیں، اور یہ جملہ اپنی زبان کے اوپر جاری کریں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ یعنی وعجل فرجہم امام کے بارے میں کم از کم ہر شعبان میں ہر روز 110 مرتبہ یہ درود آل محمد کی ذات کے اوپر ضرور پڑھیں۔ کیونکہ مولا علی ابن ابی طالب بھی فرماتے ہیں، وہ جو میں نے پہلے آپ کی خدمت عرض کیا، جو بندہ جتنے مشکل میں گرفتار ہو، رزق کی تنگی ہو، مشکلات میں گرفتار ہو، وہ خدا کی بار میں زیادہ سے زیادہ کثرت سے استغفار کرے۔ اور محمد مصطفیٰ کو تو محمد و اس کی آل کے اوپر درود کا پڑھنا بہت زیادہ پسند ہے، جو کہ زہرا کے بابا بھی ہیں، سلطان الانبیاء بھی ہیں محمد مصطفیٰ، شافی امت بھی ہیں، اپنی امت کی شفاعت کرنے والے بھی ہیں محمد مصطفیٰ۔ دوستان گرامی، جب آپ یہ اٹھتے بیٹھتے، خاتون اگر کوئی کھانا تیار کر رہی ہے یا بچوں کو نہلا رہی ہے تو آپ یہ درود پڑھ سکتے ہیں۔ اس میں زیادہ سے زیادہ آپ پڑھیں جو ماہ شعبان میں، کیونکہ یہ بخشش والا مہینہ ہے، بہت بڑی عظمت والا مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینہ جس کی نسبت محمد مصطفیٰ کی طرف ہے۔ جب آپ یہ پڑھ لیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم،
زیادہ نہیں آپ کم از کم 110 مرتبہ ضرور پڑھیں جو ہے نا اس تسبیح کو، محمد و آل محمد کی ذات کے اوپر درود ضرور بھیجیں۔ اس کے بعد جب آپ پڑھ لیں تو خدا سے دعا مانگے، خدایا اگر جس کے والدین یا عزیز و اقارب دنیا سے چلے گئے تو ان کے لیے، اپنے والدین کے لیے یہ کہ خدایا اس کا ثواب جو میں نے آل محمد کی ذات کے اوپر درود بھیجائے، اس کا ثواب میرے مرحومین والدین جو اس دنیا سے چلے گئے ان کے کوئی سال فرما، یقین جانو یہ ان کو بھی ثواب مل جائے گا۔ فقط ملتا نہیں ہے، خدا پہنچا دیتا ہے اور کہتا ہے آپ کو مبارک ہو، آپ کے بیٹے نے آپ کے لیے ایک ہدیہ بھیجا ہے، ایک تحفہ بھیجا ہے۔ یقین جانو جب یہ آپ درود پڑھ لیں اپنے مرحومین والدین کو بھی آپ ہدیہ کر سکتے ہیں۔ جملہ مومنین، خدا یا پاکستان کے جتنا مومنین اس دنیا سے چلے گئے ان کو حساب فرما، ان کو ثواب عطا فرما، یا انڈیا کے مومنین چلے گئے، جہاں کے پورے دنیا کے مومنین، اس دنیا سے اگر مومنین چلے گئے، جہاں جہاں چلے گئے مومنین، خالق کائنات یہ اس درود کا ثواب ان کو بھی عطا فرما۔ یقین جانو خدا کی ذات راضی بھی ہوگی اور خالق کائنات اس درود کے صدقے آپ کے جملہ مرحومین کے بھی درجات بلند فرمائے گا اور بخشش فرمائے گا۔ دوستان گرامی، ماہ شبا آج سے لے کر یعنی 29 رجب سے لے کر اور جو ہے نا 30 شعبان تک یہ عمل ضرور کریں۔ خدا کی ذات آپ کے اوپر راضی بھی ہوگی اور آپ کے مرحومین کے مالک کائنات درجات بھی بلند فرمائے گا۔ دعا کرتے ہیں خالق کائنات ہم سب کو ماہ شعبان کے اعمال بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ 2 رکعت نماز آج کی رات یعنی یکم شعبان کی رات، چاند کی پہلی رات کو 2 رکعت نماز پڑھنی ہے۔ پہلی رکعت میں الحمد کے بعد 11 مرتبہ سورۃ توحید اور دوسری رکعت میں بھی الحمد کے بعد 11 مرتبہ سورۃ توحید کی تلاوت کریں۔ خالق کائنات آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ دعا ہے کہ خالق کائنات ہم سب کو یہ اعمال بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور دوستان گرامی، مہربانی کر کے صدقہ جاریہ سمجھ کے ویڈیو آگے شیئر کر دیا کریں تاکہ دوسرے مومنین بھی اس سے استفادہ کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے گا۔